السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑے مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خالق کائنات نے اس دنیا کو انتہائی خوبصورت اور منظم انداز میں تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تخلیق کرنے کے بعد اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اس مخصوص اصول و ضوابط کے تحت منظم کیا جنہیں اللہ کے سوا کوئی تبدیل یا ختم نہیں کر سکتا۔ انسانی تخلیق کے ذریعے دنیا کی خوبصورتی اور رونق کو مزید بڑھایا گیا، دنیا کی ہر شے میں توازن کیا گیا اور اس توازن کا بگاڑ دنیا میں انتشار اور تباہی کا سبب بن سکتا ہے، جس کے منفی اثرات پوری کائنات اور اس میں موجودہ تمام مخلوقات کی بقا کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے خالق کائنات نے ہر دور اور ہر زمانے میں انسانوں کو اپنے رسولوں کے ذریعہ متنبع کیا ہے اور انسانوں کو زندگی کے ہر موڑ پر معتدل اور درمیانی راستہ اختیار کرنے کی تاکید کی ہے، مگر انسانوں نے ہمیشہ کی طرح احکام الہی کو نظر انداز کیا اور اپنے مفادات کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ لہٰذا یہ توازن از خود متاثر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بگاڑ کی کئی وجوہات ہیں، جن میں اہم ترین وجہ انسانی خود غرضی اور قدرتی وسائل کا بے واجہ استعمال ہے۔ اس بات کی وضاحت قرآن مجید کی اس آیت سے ہوتی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اعمال کے سبب۔ اس آیت سے اس بات واضح ہوتی ہے کہ آج انسانیت کو درپیش بیشتر مسائل خود انسان کے پیدا کردہ ہیں۔ ان مسائل میں ماحولیاتی بحران ایک پیچیدہ اور اہم مسئلہ ہے جو پوری دنیا میں ہر قوم، نسل، مذہب، زبان اور خطے کے لوگوں کو یکساں طور پر متاثر کر رہا ہے۔ ماحولیاتی بحران کی تفہیم سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ ماحول سے کیا مراد ہے۔ اصطلاحی طور پر ماحول کسی جاندار کے گرد موجود طبیعیاتی، کیمیائی اور حیاتیاتی عوامل اور اشیاء کو کہا جاتا ہے جو اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس تعریف سے اس واضح ہوتا ہے کہ ماحول میں وہ تمام عناصر شامل ہیں جو انسان کے ارد گرد موجود ہیں، جیسے درخت، حیوانات، نباتات، پانی، ہوا، درجہ حرارت، مٹی اور پتھر۔ جب تک انسانوں کا تعلق ماحول کے ساتھ محافظانہ اور غیر تخریبی رہے گا تک پوری دنیا مخلوقات کے لیے سکون اور چین کا گھر رہے گا۔ انسان کا تعلق ماحول سے معتدل اور منصفانہ ہونا چاہیے، یعنی اسے ماحول سے صرف اتنا ہی فائدہ اٹھانا چاہیے جتنا اسے زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوگا، اور اسراف سے باز رہنا چاہیے۔ جب تک انسان میں معتدل رویہ برقرار رہتا ہے، تب تک ماحول نہ صرف جانداروں کے لیے بلکہ پورے عالم کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن جب اس کے توازن میں خلل واقع ہوتا ہے تو یہ تمام جاندار اور کائنات کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔